ہر طرح کی تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات، کبریائی کے کلمات، تعریف کے کلمات، پاکیزگی کے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، امام خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ رب العالمین نے جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص، وہ قومیں، وہ گھرانے، وہ خاندان کامیاب و کامران ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت پر عمل پیرا ہے۔ اس مختصر زندگی میں بھی وہ کامیاب ہوں گے، اور آخرت کی ہمیشہ آباداً آباد رہنے والی زندگی میں بھی حقیقی کامیابی انہیں کی ہوگی۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ میں صحیح مسلم سے ایک روایت اور قرآن کریم کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں جو تمہارا رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے دے، جس کام کے کرنے کا حکم دے وہ کر لو، وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اور دوسری آیت کریمہ یہ سورۃ الحشر کی آیت ہے، اور دوسری آیت کریمہ سورۃ الاحزاب کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رب العزت کی ذات بابرکت اور اس کے فرشتے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو اور ان پر سلام بھی بھیجو۔ محترم سامعین کرام، چند ایک سال پہلے کی بات ہے، گجرانوالہ میں ایک سوسائٹی میں میرا جانا ہوا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ درختوں کو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ گلدانوں میں تبدیل کیا ہوا تھا، درختوں کی جالیاں بنائی ہوئی تھی۔ وہ ایسے پودے اور درخت تھے جو زمین سے اپنی جڑیں لیے ہوئے زمین کے اوپر مختلف قسم کی ڈیزائنوں میں اور ڈرائنگوں میں بڑے ہو رہے تھے، اور ان کی ڈرائنگ ان کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ ان کے پتے اور ان درختوں کی، پودوں کی جسامت وہ بھی بڑھ رہی تھی، پتے بھی اوپر آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ کافی دیر دیکھ کر میں سوچتا رہا، شاید یہ کوئی نئی قسم کے درخت اور پودے ہیں، یا یہ ایسے ہی ملتے ہیں۔ اور اللہ کا بے انتہا میں شکر گزار بنا کہ اے مالک تیری شان کیسی کیسی تیری شان ہے، تو چاہے تو درختوں کو سیدھا کر دے، چاہے تو ان کے اندر خوبصورتیوں کو مزید پیدا کر دے۔ وہاں مجھے ایک مالی ملا۔ میں نے اس مالی سے پوچھا، بھائی یہ کون سا طریقہ ہے یا کہاں سے اس طرح کے خوبصورت پودے اور درخت ملتے ہیں جو اتنے خوبصورت ہیں، ڈیزائن والے ہیں؟ اس نے مجھے یہ بات کہی کہ اصل میں یہ وہی پودے ہیں جو عام پودے آپ نے دیکھے ہیں، ہر جگہ پر یہ پودے لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اس پر بڑی محنت کی ہے۔ ہم نے اس کی شاخوں کو کاٹ کر ایک شاخ کو کاٹا اور دوسری میں اس کو داخل کیا۔ اس طرح ہم نے ان کو بننا شروع کیا ہے، ان کے مختلف ڈیزائن بنائے ہیں۔ ہم نے ان کی جالیوں کی ڈیزائنوں میں ان کو تبدیل کیا ہے۔ ہم نے خوبصورت میناروں کے ڈیزائن میں اور محرابوں کے ڈیزائن میں ان کو چینج کیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے اس پر بہت زیادہ محنت کی ہے، اور اب یہ جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے، ایک تو ان کا ڈرائنگ بڑی ہوتی جائے گی، اور آگے ہم جو چاہیں گے
جو نئی شاخ نکلتی ہے وہ نرم ہوتی ہے، اس کے اندر لچک ہوتی ہے، وہ اس کو ہم جس طرح چاہیں گے پروئیں گے اور اس طرح اس کا ڈیزائن بنتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، یہ مثال جب میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں بچوں کے، مسلمان بچوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق میں نے جب غور و خوض کیا، مطالعہ کیا، تو مجھے چند سال پہلے دیکھے ہوئے ان درختوں کی مثال یاد آ گئی کہ اگر لکڑی کے درختوں کو جو لکڑیوں میں تبدیل ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا تنا موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، پیڑ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اگر اس کو ڈرائنگ کر کے، اس کی تربیت کر کے، اس کی تراش خراش کر کے اس کو ایک خوبصورت ڈیزائن میں، ڈرائنگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو کیوں نہیں تبدیل کیا جا سکتا؟ ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو، ان کی گفتار کو، ان کی بولنے کے انداز، بیٹھنے کے انداز، کھڑے ہونے کے انداز، کیا ہم ان بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے؟ ایک ایسی چیز کی تربیت ہوئی ہے جو بول نہیں سکتی، ایسی چیز کی تربیت ہوئی ہے، اللہ اکبر، جو لکڑی کی شکل کی ہے اور وہ بڑھ بھی رہی ہے، بڑی بھی ہو رہی ہے، اس کے پتے بھی آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس لیے آج وہ مجھے مثال یاد آئی اور میں نے آپ کو وہ سنائی ہے۔ ہم اپنے بچوں سے یہی انشاءاللہ امید رکھتے ہیں، ہم جب ان کی چھوٹی عمر میں، کچی عمر میں ان کی تربیت کریں گے، جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے جائیں گے، وہ تربیت جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کی جائے گی، اس کے آثار ان کی خوبصورت جسم کی تربیت سے واضح ہوں گے، اعمال سے واضح ہوں گے۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، تو ہم اخلاق الطفل المسلم، مسلمان بچوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، یہ سبق حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو شامل کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ بعشرہ، صلی اللہ علیہ بہا عشرا، یہ بندہ مجھ پر، انسان میرا امتی مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اور خالق کائنات اس پر آسمان سے 10 رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت میں اس چیز کو، اس کردار کو شامل کر دیں کہ بیٹا فضولیات سے بچتے ہوئے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، اور ہم ان کو اس ذکر کی، درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی ترغیب دیں، تو جب تک یہ پڑھتے رہیں گے، جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کے فضل سے ان کا اخلاق بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا اور ان کا کردار بھی بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ اور درود، اس کے کیا فائدے ہیں، کتنی اہم چیز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں جب اللہ سے دعا کرتا ہوں تو میرا یہ دل کرتا ہے، یہ میری خواہش ہے کہ میں اس میں تیسرا حصہ آپ پر درود پڑھا کروں، اور باقی جو 2 حصے ہیں اپنی دعا کے، اس سے اللہ تعالیٰ سے دوسری دعائیں کر لیا کروں، دوسری باتیں کر لیا کروں، اور ایک جو حصہ ہے وہ آپ پر درود پڑھتا رہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اچھی بات ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے، اللہ کے رسول، اگر میں اپنی ساری دعا کا، جو میں نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، وہ سارا ٹائم اور وقت، آدھا وقت میں اس پر درود پڑھتا رہوں آپ پر، اور آدھا حصہ جو ہے، آدھا جو وقت ہے دعاؤں کا، وہ اللہ تعالیٰ سے دوسری دعائیں کرتا رہوں، ہم کلام رہوں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اور بھی بہتر ہے، یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول، اگر میں 3 حصے آپ پر درود بھیجوں اور ایک حصہ اللہ سے دعائیں کروں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے بھی شاندار ہے۔ آخر میں صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، اگر میں نے جتنی دیر دعا کرنی ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اس دعا میں اٹھائے ہوئے ہاتھوں میں پھیلائے ہوئے دامن میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو پھر میرے لیے کیا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سوال کرنے والے، اے میرے صحابی، اگر تو یہ عمل کر لے، اگر یہ تو عمل کر لے کہ سارا وقت مجھ پر درود ہی پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ تیری ہر ضرورت کو، ہر حاجت کو پورا فرما دے گے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت میں اس بات کو شامل کر دیں تو یہ مسلمان بچے ہیں اور ان کا اخلاق اور کردار ایسا بن جائے تو پھر دیکھو معاشرے میں ریاست مدینہ کا رنگ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور جیسے جیسے یہ بڑھتے جائیں ہماری کتنی ضرورتیں اور حاجتیں ہوتی ہیں، دعا کرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اوہو فلاں دعا رہ گئی ہے، وہ تو میں نے کی نہیں، وہ فلاں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اور اگر ہم اپنی دعاؤں میں جتنی دیر ہم نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اتنی دیر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ صحابہ سے درود پڑھنا ثابت ہے۔ اللہم صلی علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات بھی ثابت ہیں۔ اور اسی طرح درود ابراہیم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر ہم یہی درود کے کلمات پڑھتے رہیں تو اللہ کی قسم وہ باتیں جو جن کی ہمیں ضرورت ہے، وہ چیزیں، وہ ہماری حاجتیں، ضرورتیں جو ہم مانگ نہیں سکتے، ہم درود پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اور کردار اور اخلاق ایسا بنا دیں، ان کی نشو و نما میں، تربیت میں اس چیز کو داخل کر دیں کہ الصلاۃ علی النبی، کہ بیٹو، بچوں، بچیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہنا ہے۔ اور جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، جمعے کے دن خصوصاً، کہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر ہم اپنا کوئی وقت خاص کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہے تو یقیناً ہماری حاجات، ضروریات کو اللہ کی ذات بابرکت ہماری حاجات کو، ضروریات کو پورا فرمائیں گے۔ اور جب میرا مالک پورا کرتا ہے ضرورتوں کو، حاجتوں کو، تو پھر کوئی کسی قسم کی کمی باقی نہیں رہتی۔ آئیے مسلمان بچوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق آج کی اس مجلس میں ہم دوسری حدیث اور ترتیب سے 9 نمبر کی حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ اکرام الضیف، اکرام الضیف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان نوازی کرنا، مہمان کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی تواضع کرنا، اس کے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، آرام کا انتظام کرنا اور ان چیزوں کا اہتمام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، کہا جو شخص اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر یقین اور ایمان رکھتا ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر، انصاف پر، محشر کے دن پر، عدالت کے دن پر جو یقین اور ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، پس اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرے اور اس کے بیٹھنے کا، آرام کرنے کا اہتمام کرے، انتظام کرے۔ وہ مہمان کو مصیبت نہ سمجھے،
اپنے پر بوجھ نہ سمجھے۔ مہمان تو ایک رحمت ہے، اور اگر اللہ رب العزت کسی کو اس رحمت سے نوازے تو میرا مالک آنے والے کا رزق بھی پیدا فرما دیتا ہے، اور اس کے اہتمام بھی کروا دیتا ہے، اس کے انتظامات بھی کروا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو اور بھائیو، میرا اور آپ کا مال وہی ہے جو ہم کھا لیتے ہیں، باقی جو بھی مال ہے اگر کوئی مہمان کھاتا ہے تو یہ اس کا نصیب تھا، لکھا ہوا میرے پاس تھا، وہ دانا جن کا میرے پاس تھا لیکن تھا اس کے مقدر کا، وہ کھانے کے لیے خود آ گیا، اس سے بڑی اور کیا اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہماری ذمہ داری ہوتی جا کے اس کو کھلا کے آؤ، تمہارے رزق میں اس کا حصہ ہے، ہم ڈھونڈتے پھرتے اپنے مہمانوں کو ان کا حصہ دینے کے لیے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اللہ کی یہ رحمت ہے اور کرم نوازی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اور اللہ پر اس کا ایمان اور یقین ہے، وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی عزت کرے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تربیت دی ہے کہ مہمان نوازی 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ مہمان نوازی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے مہمان ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے 3 دن سے پہلے ہم واپس آ جائیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسی ضرورت ہے، ایسا کوئی معاملہ ہے، ٹھہرنا پڑتا ہے، تو اب گھر والے پر وہ ذمہ داریاں عائد نہیں ہیں جو پہلے 3 دن کی اس کی ذمہ داریاں تھی، اہتمام کرنا، اس کے کھانے کا اچھے سے اچھا انتظام کرنا، اور اس کے لائق شرف، اس کی عزت اور اکرام کا اہتمام کرنا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اپنے بچوں کے اخلاق میں، کردار میں، تربیت میں اس چیز کو پیدا کر دے تو اللہ کے فضل سے ہمارے بچے جیسے جیسے بڑے ہوں گے، ایک خوبصورت شاندار قسم کے معاشرے کی یہ تصویر بنے گی۔ یہ مہمان کے آنے پر یہ نہیں کہیں گے او تم نے پہلے مجھے فون کر کے آنا تھا بھائی، ہم تمہارا کوئی اہتمام۔ او بھائی، مسلمان کا دسترخوان بڑا وسیع ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام بھی کیا کرتے تھے۔ جس طرح کا وفد آ جاتا، اور وفد ہوتے بھی کون؟ غیر مسلم وفد ہوا کرتے، جس طرح کا ان کا سٹیٹس ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے والے وفد کے سٹیٹس کے مطابق اس کی خدمت کیا کرتے تھے، اس کی ضیافت کیا کرتے تھے، اس کے احرام کا بندوبست کیا کرتے تھے، اس کے احترام کا اور اس کے بیٹھنے کا، سونے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی چاہیے جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اس کے مطابق جو آتا ہے ہم اس کی خدمت کریں، اس کے سٹیٹس کے مطابق خدمت کرنی چاہیے۔ اور یہ حقیقی اور سچی بات ہے، اس نے اپنا حصہ کھانا ہے، ہمارا کبھی نہیں کھا کے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں، ان کے اخلاق میں اس بات کو پیدا کرنا ہے، ہم نے آج سے ہی اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، بھائی مہمان کے آنے سے پریشان نہیں ہونا، کوئی بات نہیں، جو اس نے کھانا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو اس نے کھانا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ایک اللہ اکبر، اس پر ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں، آگے ہم اس کے متعلق کافی ساری احادیث ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم سنیں گے، سماعت فرمائیں گے۔ تربیت کا معاملہ ہے، ہمارے بچوں کی تربیت ہو گئی تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہر گھر میں بچے ہیں، ہر گھر میں ہی اس تربیت کی ضرورت ہے۔ آئیے میں ذرا آپ کو مقدر اور نصیب کے متعلق ایک بات بتلاتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ہندوستان کے، وہ میں نے ان کا خطبہ سنا، اپنے خطبے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے یہاں کریلا شہر، ادھر کریلا شہر ہے ایک، کرالا یا کریلا کیا نام ہے اس کا، ایک شہر ہے ہندوستان کا، کہتے ہیں وہاں ایک آدمی تھا، بہت مالدار تھا، اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد چاول کھا رہا تھا، اس کو غوطہ آیا کھانا کھاتے ہوئے، ایک چاول کا دانہ اس کے ناک میں چلا گیا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، اب نہ اس کو سانس اچھے طریقے سے آئے، نہ اس کی طبیعت سنبھلے، لوگوں نے اسے اٹھایا، اسپتال میں لے گئے، اس کی وہاں جا کر ٹریٹمنٹ ہوئی، انہوں نے کہا یہ بڑا سیریس مریض ہے، اسے گھر لے جاؤ، پتہ نہیں اس کی زندگی کتنی ہے۔ اب کسی کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا، سمجھ ہی نہیں آ رہی اس بیچارے کو ہوا کیا ہے۔ وہ کہہ رہے میں کھانا کھا رہا تھا، چاول کھا رہا تھا، بریانی بنی ہوئی تھی بڑی اچھی، کھا رہا تھا، بس مجھے غوطہ آیا ہے،
اور پتہ نہیں کیا بنا، میری طبیعت بگڑ گئی، لوگوں نے ہسپتال پہنچایا، انہوں نے ٹریٹمنٹ کی، انہوں نے کہا اسے گھر لے جاؤ، یہ بڑا سیریس مریض ہے، جتنی اس کی خدمت ہو سکتی ہے اس کی خدمت کر لو۔ پتہ نہیں کتنے دن ہیں۔ اب گھر والے بھی پریشان ہو گئے، جیسے ہمارے یہاں ڈاکٹر کرتے ہیں، اور یہ باتیں ہر گھر تک پہنچی ہوئی ہیں کہ ڈاکٹر کس طرح مریضوں کو پریشان کرتے ہیں، لواحقین کو پریشان کرتے ہیں۔ اب لواحقین بڑے پریشان تھے، وہ آدمی مالدار تھا، کسی نے اس کو مشورہ دیا، بھائی پتہ نہیں تیری زندگی کتنی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا اسے گھر لے جاؤ، گھر والوں کو کہا اس کی خدمت کر لو، یہ تمہارا مہمان ہے، پتہ نہیں اس کی زندگی کتنی ہے۔ کسی شخص نے اسے کہا پتہ نہیں تیری زندگی کتنی ہے یار، تو ایسے کر اپنی زندگی کو درست کر لے، نماز کی پابندی کر لے، اللہ نے تجھے مال سے نوازا ہے، جاؤ اللہ کے گھر کا عمرہ کر، یہ ابھی تمہیں صحت ہے، ابھی تم جا سکتے ہو، ابھی تمہاری طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ لیکن وہ شخص یہ کہتا ہے بھائی مجھے جو تکلیف ہے نا وہ ناک والی اور کھانے والی جو گلے کی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ لوگوں نے اسے حوصلہ دیا، اس کی سوچ اچھی ہوئی، اس کو حوصلہ ملا، اس نے ارادہ کیا کہ میں نا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ عمرہ کرنے چلا گیا، اللہ کے گھر میں پہنچا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ طواف کرتے کرتے اسے چھینک آتی ہے، چھینکتا ہے، وہ دانہ جو ناک میں کھانا کھاتے ہوئے چلا گیا تھا، یہ کتنے سال بعد وہ گیا، کتنے عرصے بعد گیا، وہ اس کے ناک سے دانہ نکلا، اور جیسے ہی نیچے گرا تو وہاں مسجد حرام کی منڈیر پر بیٹھا ہوا ایک پرندہ، بلبل یا چڑیا، وہ آئی اور اس نے آ کر اس دانے کو لیا اور کھا لیا۔ اب یہ جو بیمار تھا اور عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، یہ وہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہاں عمرہ کر کے واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد 12-13 سال یہ زندہ رہا، اس نے اپنی زندگی کو چینج کر دیا، اپنی درستگی کر دی۔ کسی شخص نے اس سے پوچھا بھائی تم تو بڑے لاغر بیمار تھے، تم بڑے لاغر بیمار تھے، اور تمہیں تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ کہتا ہے دراصل مجھے یہ بات اللہ کے گھر میں جا کے سمجھ آئی، جو میرے حصے کا کھانا نہیں تھا وہ میرے ناک میں پڑا ہوا، اور اس دن سے پڑا رہا، کتنا عرصہ پڑا رہا۔ جیسے ہی میں اللہ کے گھر میں پہنچا اور میں نے چھینک ماری، مجھے چھینک آئی، وہ جس پرندے کے منہ میں جانا تھا، جس کا مقدر تھا، اس نے آ کر میری آنکھوں کے سامنے اس چاولوں کے دانے کو لیا اور کھایا، اڑ گیا۔ اس کے بعد مجھے نہ وہ تکلیف کبھی ہوئی ہے اور نہ میں کبھی بیمار ہوا۔ تو یہ رزق، یہ اللہ نے جس کے مقدر میں لکھا ہے اس نے ہی کھانا ہے۔ اور ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت یہ فرمائی ہے، کہا ہر شخص مال 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 کرتا ہے، یاد رکھو تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، جو تم نے کپڑے جوتے پہن کر بوسیدے کر لیے، اور وہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ تمہارا مال ہے۔ باقی تو تم وارثوں کے لیے جمع کر رہے ہو۔ اور اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں مرا مرا پھرتا رہے اور جو کچھ جمع کرے پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے۔ اسے اپنی صحت مند زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس پر کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے اخلاق کو بہت ہی اچھا کر دے، اے اللہ ہمارے بچوں کے اخلاق کو اور کردار کو بہترین کر دے، یہ ایسے با اخلاق اور با کردار بنے کہ یہ ریاست مدینہ کی تصویر پیش کرے۔ اے میرے مالک ہمیں زندہ رکھ دین پر، دین اسلام پر، موت تو شہادت جیسی عظیم موت عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔